الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے عزیزان محترم، انسان کے اندر پائی جانے والی وہ خوبی یا وہ صفت یا وہ اخلاق جو بندے کو خلاف شریعت اعمال افعال و اقوال سے روک کر افعال طیبہ پر آمادہ کرے اور دوسروں کے حق میں کمی کوتاہی سے باز رکھے، شرم و حیا کہلاتی ہے۔ شرم و حیا اور پاک دامنی انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام اور صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک عظیم الشان صفت اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عمدہ ترین نعمت و تحفہ ہے، کیونکہ حیا ان فحش کاموں اور منکرات کے ارتکاب میں رکاوٹ بنتی ہے جو انسان کے دامن عفت کو داغدار کرتے ہیں۔ لہذا حیا کو ایمان کا حصہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی ایمان کا ایک شعبہ یعنی ایک حصہ حیا بھی ہے۔ اس کی مزید وضاحت حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جب ان میں سے ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے حیا کو اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ عزیزان محترم، فحاشی، بے حیائی، بے پردگی، بدنگاہی اور گناہوں سے بچنا بھی شرم و حیا کا تقاضا ہے، جبکہ بے حیائی، بدکرداری عیب ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں بے حیائی ہو اسے عیبدار کرتی ہے اور جس میں حیا ہو اسے مزین کر دیتی ہے۔ لہذا ہم بارہا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب کسی کے اقوال و اعمال کی بنیاد حیا پر ہو تو اس میں زیب و زینت اور حسن و کمال جھلکتا ہے، اور جب کوئی چیز حیا سے خالی ہو تو وہ ناپسندیدہ ہو جاتی ہے۔ برادران اسلام، دو جہاں کے تاجدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت باحیا تھے۔ جب کوئی بات قلب نازنین پر ناگوار گزرتی تو ناگواری کا اظہار چہرے سے محسوس کیا جاتا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ لہذا جب کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی تو ہم اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے محسوس کر لیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، جب ہم مخلوق سے حیا کرتے ہیں تو ہمیں رب تعالیٰ سے بدرجہ اعلیٰ شرم و حیا کرنی چاہیے۔ ہر سلیم الفطرت، ہر انسان میں فطری طور پر حیا کا مادہ پایا جاتا ہے۔ شرم و حیا بندے کو اچھے اور پسندیدہ کاموں پر آمادہ کرتی ہے اور ظاہری باطنی گناہوں برائیوں سے بچاتی ہے۔ ایسا بندہ جب کبھی بتقاضائے بشریت نفس و شیطان کا شکار ہونے لگتا ہے تو یہ سوچ کر گناہ سے بچ جاتا ہے کہ مجھے خالق کائنات جل شانہ ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کی بہت تاکید آئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ، ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے ہی لیے۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں بلکہ اللہ سے حیا کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس کے ناک، کان، آنکھ وغیرہ کی گناہوں سے حفاظت کرو، پیٹ اور اس کے سطر و قدم وغیرہ کو گناہوں سے محفوظ رکھو،
موت اور اس کے بعد گلنے سڑنے کو یاد رکھو، اور جو آخرت کی بلائی چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے۔ تو جس نے ایسا کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کیا، یعنی سر کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے جھکا کر ذلیل نہ کرے۔ زبان کو غیبت، چگلی، گالی گلوچ، جھوٹ سے بچاتا رہے۔ آنکھ کو بدنگاہی، فلموں، ڈراموں اور نامحرم کو دیکھنے سے بچاتا رہے۔ کان کو غیبت، بری بات سننے سے بچاتا رہے۔ پیٹ کو حرام چیزیں کھانے سے بچاتا رہے۔ ہاتھ، دل، سطر اور پاؤں ہے، یعنی ہاتھ سے کسی کو ایذا دینے اور نامحرم کو ہاتھ لگانے سے بچاتا رہے۔ دل کو برے عقیدوں اور گندے خیالات، وسوسوں سے بچاتا رہے۔ سطر کو بدکاری اور حرام کاری سے بچاتا رہے۔ پاؤں کو حرام کی طرف اٹھنے سے بچاتا رہے۔ الغرض تمام اعضاء کو ہمیشہ گناہ اور ناجائز کاموں سے بچاتا رہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، شرم و حیا مکارم اخلاق کے بنیاد، تمام فضائل کا منبع، سرچشمہ اور عمدہ خصائل میں سے ہیں۔ یہ بے حیائی برے اقوال سے انسان کو بچاتی ہے۔ اس بہترین خصلت کے سبب انسان اللہ اور رسول کا پیارا بن جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گفتگو کرتا تو جب تک وہ خود خاموش نہ ہو جاتا، شرم و حیا کے سبب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہ کاٹتے۔ اگر کوئی سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتا، آپ عیسیٰ سے تکلیف کے باوجود ہاتھ نہ چھڑاتے۔ یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درد دولت پر جب کوئی مہمان آتا، جب تک وہ خود نہ چلا جائے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رخصت نہ چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف گوارا نہیں۔ لہذا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ احزاب کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں جب تک اجازت نہ پاؤ حاضر مت ہو۔ مثلا کھانے کے لیے بلائے جاؤ، نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ تک ہو، ہاں جب بلائے جاؤ تو ضرور آؤ، اور جب کھا چکو تو واپس لوٹ جاؤ، نہ یہ کہ بیٹھ جائے اور اپنا دل بہلائے۔ اس سے نبی کو ایذا ہوتی ہے، مگر وہ تمہارے لحاظ میں کچھ نہیں فرماتے، اور اللہ تعالیٰ حق بیان فرمانے میں نہیں شرماتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اخلاقی طور پر شرم و حیا کا مظاہرہ کر رہا ہے تو ہمیں اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ ہمیں بھی اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو مختصر کر کے میزبان کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے۔ شرم و حیا اخلاق کا حصہ، ہر برائی کی کنجی اور دامنی خیر و برکت کا باعث ہے۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء کلہ خیر، شرم و حیا پوری کی پوری خیر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حیا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں میں غور کر کے نادم و شرمندہ ہو۔